حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، اے نبی، میں اپنا ددیال، میکا، ننیال، شوہر، جائیداد سب چھوڑ آئی ہوں۔ میں مال والی تھی، مال بھی چھوڑ آئی ہوں، جائیداد والی تھی، جائیداد بھی چھوڑ آئی ہوں۔ اے اللہ کے پاک نبی، میں آپ کی بیٹی فاطمہ کی نوکری کروں گی اور یہ آپ کی نوکری کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا، اللہ تیرا آنا قبول کرے، اور اللہ نے کہا اس کو عورتوں میں چھوڑا اور بچے کو اصحاب صفہ میں شامل کر لیا۔ وہ بچہ رشیدہ، سنجیدہ، میٹھا، رسیلا، اس کا اخلاق ایسا کہ مقناطیسی کشش والا، بڑا حسین و جمیل بچہ۔ اس بچے کے اور ماں کے تذکرے ہونے لگے کہ امیر کبیر خاندان چھوڑ کر نبی کے لیے آئے ہیں، نبی کے عشق میں آئے ہیں، نبی کی محبت میں آئے ہیں۔ یہ تذکرے ہونے لگے۔ جب یہ تذکرے عروج پہ پہنچ گئے تو ایک دن حضرت انس بن مالک فرماتے اس بچے کو بخار ہوا، وہ بیمار ہو گیا، اور ہم قریب جا کر بیٹھے اس کی بیمار پرسی کے لیے تو وہ کانپنے لگ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا بخار اتنا بڑھا، اس کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ وہ اس دنیا سے کلمہ پڑھ کر چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھا، چوما اور رونے لگے، آنسو آ گئے آنکھ میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس بچے کو غسل دو، کفن دو، میں جنازہ خود پڑھاؤں گا۔ پھر تھوڑی دیر میں خود کہا، حکم چینج ہو گیا کہ نہیں، اس کا جو ہے غسل نہ دینا، جنازہ نہ دینا، پڑھاؤں گا اس کو کفن نہیں دینا، بلکہ حضرت انس کہتے ہیں ہم نے ایک نرالا سا رنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا۔ ہم نے کہا، اللہ کے نبی کیا ہوا، آپ کا ارادہ بدل گیا؟ کہا، بس چھوڑو، غسل نہیں دینا۔ پہلے کہا تھا جاؤ اس کی ماں کو بتا دو، اب کہا جا رہا ہے جاؤ اس کی ماں کو بلا لاؤ، جاؤ اس کی ماں کو بلا لاؤ، آئے ہائے، جاؤ اس کی ماں کو بلا لاؤ۔ ایک انداز نرالا دیکھا، وہ کہتے ہیں جس طرح میں نے اللہ کے نبی کو دکھ میں ایک دم دیکھا، اس بچے کی لاش کو دیکھ کر ایک دم تبدیل ہوتے، اور پھر کہا ماں کو بلا لاؤ، تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا۔ خیر وہ گئے، کہتے ہیں بلانے کے لیے، ماں تو ماں ہے نا جی، ایک مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی، میں نے ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، ماں تو ماں ہے نا جی، ماں تو ماں ہے نا جی۔ ماں کو بتایا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، ماں گری، اٹھی، پھر گری، پھر اٹھی، پہنچی جب ماں کی میت، بچے کی میت کو ماں نے دیکھا تو اس کے پہلے پاؤں کو لیا، اپنے سینے سے لگایا، اپنی آنکھوں سے لگایا، چوما، اور چوم کر وہ روئی اور کہا دیکھو تمہارا دوست چلا گیا، سارے اصحاب صفہ کو کہا تمہارا اسٹوڈنٹ، تمہارا طالب علم چلا گیا تمہیں چھوڑ کے۔ پھر وہ بھی اللہ کے نبی کی طرح خاموش ہو گئی اور ایک اطمینان سے بیٹھ گئی نیچے زمین پہ، اور کہا یا اللہ، ہاتھ اٹھا لیے۔ اب یہاں سے وہ مقام شروع ہو رہا ہے کہ مصیبت میں بھی اپنے اللہ کو پکارو اور خوشی میں بھی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تو مارنے پہ بھی قادر، تو اٹھانے پہ بھی قادر۔ میں جانتی ہوں اس کی قضا تھی، یہ مر گیا، اس نے جانا تھا، ہر ایک روح نے اس دنیا سے جانا ہے یا اللہ، ہر ایک کی قضا آنی ہے، ہر ایک کی موت آنی ہے، پر اے اللہ، اے اللہ، میں کیا جواب دوں گی اپنے بستی والوں کو، میں کیا بتاؤں گی ان کو، وہ تو مجھے تانے دیں گے کہ مسلمان ہوئی تھی، بیٹے ہی گوا کر آ گئی، وہ تو تانے دیں گے یا اللہ مجھے کہ بیٹے ہی گوا کر آ گئی ہے۔ اے اللہ کی اگر تو نے
دل مسلم کی دل جوئی نہیں، اے اللہ کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، اے اللہ کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، اے اللہ مجھے مسئلہ یہ نہیں کہ میرا بیٹا چلا گیا، اس کو جانا تھا، ایک وقت لکھا ہے، پر میرے اللہ میرا خاندان مجھے تانا دے گا۔ آج میں اور آپ جب دین پہ لگے ہیں نا تو چاروں طرف سے تیر آئیں گے، ہے بڑی پردے والی، ہے دیکھا ہے جوانی کیسے گزری ہے، دیکھا ہے ابھی پچھلے دنوں اس کا کیا حال تھا، دیکھا ہے زبان تو دیکھو اور دین کی باتیں، زبان تو دیکھو پردے تو کر دی ہے، دین پہ عمل ہے نہیں، یہ ساری باتیں سننے کو ملیں گی میری بہنوں، پر تعلق جب اللہ سے ہو تو اللہ سے کہنا ہے یا اللہ یہ معاملہ ہونا تھا، پر تو ہمیں اپنے خاندان کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ کرنا، ہمارے خاندان کے سامنے یہ نہ ہو کہ تیرا اللہ کے ساتھ یہ تعلق ہے، یہ تو اللہ اللہ والی کرتی ہے، بچے بگڑ جائیں، ہاتھ سے نکل جائیں، اٹھا لے ہاتھ یا اللہ، تیرے لیے ان کو حافظ بنایا، تیرے لیے عالم بنایا یا اللہ، یہ کیا ہو گیا میرے بچوں کو؟ تو اپنے بچوں کو، اپنے معاملوں کو اللہ سے حل کروائیں۔ اس عورت نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ یہ کیا کہیں گے کافر، میں دولت کے لیے ایمان نہیں لائی تھی یا اللہ، میں جائیدادوں شہرتوں کے لیے ایمان نہیں لائی تھی یا اللہ، میں تیری بارگاہ میں تیرے اور تیرے رسول کو مان کر آئی تھی میرے اللہ، میں نے ننیال ددیال خاندان گھر چھوڑا اے اللہ میں نے گھر چھوڑ دیا میرے بچے کو یا اللہ، مجھے پتہ ہے اس نے جاننا تھا، پر اے اللہ مسجد نبوی کے صحن میں یہ عجیب نظارہ صحابہ نے دیکھا کہ ماں نے دعا مانگی تو وہ بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا کلمہ پڑھتا ہوا، اور پھر ماں نے اسے سینے سے لگایا اور کہا لوگوں سنو، قرآن بھی سچا، نبی بھی سچا، رسول بھی سچا، نبی رسول بھی سچا، اللہ بھی سچا، اللہ زندہ کرنے پہ بھی قادر، اللہ مارنے پہ بھی قادر، اللہ اٹھانے پہ بھی قادر۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ قادر علی کل شیء، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مارنے پہ، زندہ کرنے پہ، دینے پہ، لینے پہ، عزتوں پہ، ذلتوں پہ ہیں۔ اور بہت عرصہ وہ بچہ زندہ رہا، اس کی ماں کا انتقال ہوا، بڑے عرصے بعد اس بچے نے ماں کو اپنی دفنایا، اس کی تدفین کی، سارے معاملات کیے، بہت عرصے بعد اس کا انتقال ہوا، اور تمام صحابہ کہتے ہیں ہم جب اس بچے کی طرف دیکھتے تھے ہمیں اس کی ماں کا ایمان یاد آ جاتا تھا۔